بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں تیزی کے ساتھ ایک بار پھر بڑھنا شروع ہوگی. اگر خاص طور پر آپ کا چکوال شہر کے بازاروں میں چکر لگے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ چند دنوں میں یہ قیمتیں اس طرح کیوں بڑھ رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے. ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے, چینی تو ویسے ہی وہ ڈبل سینچری وہ پوری کر چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ گندم وہ جو باہر سے آنی تھی روسی گندم وہ آ رہی ہے. اب وہ تو پہنچے گی لیکن آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے, آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. دوسری طرف سے آرمی چیف وہ خود متحرک ہیں, تاجروں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج بھی اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں غور و خوض ہو رہا ہے کہ ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے, غریب آدمی کی بات ہے, تو اس کا تو اب سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے اب زیادہ وقت نہیں بچا. موجودہ حکومت جس طرح نگران حکومت آئی تھی تو ان سے یہ توقع تھی کہ شاید عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ کریں, لیکن وہ جو مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے, چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہیں, گیس کی قیمتیں ہیں, بجلی ہے, دیگر اور اشیاء کی قیمتیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کو بریک لگانے والا کوئی نہیں ہے اور اب عوام مایوس ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ضروری امر یہ ہے کہ جلد اصلاحاتی پیکج وہ اناؤنس کیا جائے, اصلاحات کی جائے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے. آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے. جی خالد صاحب. اس میں میر صاحب ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ ستمبر بڑا اہم ہے اور ہم نے یہ اگست میں ہی شروع میں جب یہ نگران حکومت قائم ہونے جا رہی تھی اور پی ڈی ایم کی حکومت کے رخصتی کا وقت تھا تو ہم نے بڑا کلیئر تھا کہ یہ اب یہ موجودہ صورتحال اب زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی اور ایک بالکل جب تک ایک بڑے اور یہ بدبودار اور یہ تفر زدہ یہ جو نظام ہے اس کو اور بالکل عام آدمی کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور جس طرح بھی آپ مہنگائی کی تو یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 مہینے سے تو بالکل حکومت نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. تو ابھی یہ 2 دن پہلے یہ ٹماٹر 100 روپے کلو اب 200 روپے کلو ہے, چینی ڈبل سینچری آپ پہلے بتا رہے ہیں, آٹا ہر چیز مطلب گھی وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کھانے کے قابل ہی نہیں ہے, وہ جو 350 تو وہ وغیرہ 400-450 ہو گیا نے. مطلب یہ ہے کہ یہ مسلسل اس میں تو یہ ایک اب 2 اس میں تھی کہ یہ صدر پاکستان 9 ستمبر آج آ گیا ہے. تو وہ یہ اچھی خبر آئی ہے کہ وہ صدر پاکستان جو پہلے تھوڑے سے بڑی ایوان صدر میں ہلچل تھی, کوئی تاریخ دینے جا رہے تھے الیکشن کی, تو وہ بھی اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اگلے 6 مہینے کا ان کا شیڈول طے کرو. تو وہ اسی طرح صدر پاکستان جس طرح ہیں, صدر پاکستان تو ایک نمائشی ہوتا ہے, تو وہ اسی طرح وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو آپ نظریں 14 ستمبر پر ہیں, تو 14 ستمبر بھی اب یہ 4-5 دن کی بات ہے. 1-2 فیصلے ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں, 1-2 فیصلے اور آئیں گے. پی ڈی ایم کو آج چارج شیٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں, تو 1-2 فیصلے وہ نیب والا جو ہے بالکل نوشتہ دیوار واضح ہے کہ وہ آئین سے متصادم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یہ جتنے لوگ بری ہو کر کوئی بالکل اپنے ہنی مون پہ اور بڑے اس میں جا رہے تھے, تو یہ سارے ایک دفعہ پھر وہ ایک نقطے نے ہمیں پیرم پہ مجرم کیا, تو یہ پھر کوئی پوزیشن وہ جو ناطے دھوتے رہ جائیں گے. اور یہ سارا اس پس منظر میں آپ ساری نظریں حافظ صاحب پر, اور بالکل اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ اگر ماضی کے آپ تمام اس کو فوجی مطلب ہے ایک واجب پاکستان کا ہر معاملات میں ایک اہم رول اور کردار ہے, تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ان کی اور یہ 100 مشیر آپ نے یہ پی ڈی ایم نے جن کے پروٹوکول اور اس پہ کروڑوں روپیہ سے بالکل ضائع ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نگران آنے سے صورتحال بہتر ہوگی. تو یہ میں پھر یہ بڑا پر امید ہوں کہ یہ بالکل صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے. ڈالر اور سارا یہ مافیا پر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال اس میں بالکل وہی بات یہی ہے کہ یہ بلا تفریق جس کو انگریزی میں اکراس دی بورڈ, تو یہ اگر ہوا تو یہ پورے ملک کے 24 کروڑ عوام کی آواز ہے. کوئی 24 کروڑ عوام کسی الیکشن اور کسی اس کے انہیں یہ 2 وقت کی روٹی بجلی کے بلوں اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس میں ریلیف کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, 2 وقت کی روٹی کے اصول میں ریلیف کی ضرورت ہے اور اکراس دا بورڈ ایک سالمانہ احتساب وہ انتہائی ضروری ہے, اور اس کا آغاز جتنا جلدی ہوگا
ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. اور جہاں تک احتساب کا معاملہ ہے, نیب کی بات ہے, تو پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ بالکل وہی کھیل ہوا ہے جس طرح ایک سانپ سیڑھی گیم ہے. اس میں جب آپ اوپر جاتے ہیں تو 99 کے نمبر پر آپ کو ایک سانپ ڈستا ہے اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. بالکل پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ ایسا ہی کچھ سین ہونے جا رہا ہے, ایسے ہی مناظر کچھ ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہیں. راجہ صاحب, عام آدمی کے لیے اس کے کھانے پکانے کے لیے دالیں جو ہیں وہ آخری سہارا ہے. دال لوبیا 600 روپے کلو, کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہر دال اسی طرح ہے 500-600 روپے کلو, اس کی قیمتیں بڑھی ہیں. دیگر اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. تو عام آدمی کہاں جائے؟ بہت شکریہ جی. عام آدمی کے لیے راستہ جنت کا ہی بچتا ہے. جن قیمتوں کا آپ نے یہ تذکرہ کیا ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کہ یہ کوئی راتوں رات یہ قیمتیں انکریز نہیں ہوئی. جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور جو بدترین جو معاشی صورتحال ہے اور جو مہنگائی آسمانوں پہ باتیں کر رہی ہے, یہ نہ تو چند دنوں میں یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں نہیں ہوئی. اب یہ دیکھیں کہ یہ 75 سالوں سے جو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا, اس کے بعد جا کے اب یہ لاوا جو ہے مکمل تیار ہو کے پھٹنے کے قریب آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے قائد صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب جو ہے وہ انہوں نے ابھی کمان اینڈ کنٹرول سنبھال لیا ہے, اور انتخابات جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی چیز کا اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, وہ میری نہیں, کہ یہ تمام مسائل کا حل انتخابات قطعی طور پر نہیں ہے, کیونکہ انتخابات پہ پھر یہ اربوں روپے لگیں گے اور مزید ہم جو ہے وہ مہنگائی اور غربت میں جو ہے وہ یہ قوم جو ہے یہ عوام جو ہے یہ دھنس جائے گی. تو اس کی وجہ جو صورتحال ہے وہ ابھی ہمارے سامنے ہے. اور لیکن اس میں ایک یہ بات ایڈ کرتا چلوں کہ 75 سالوں کا جو یہ مہنگائی کا اور جو گن جو تیار ہوا ہے یہ بالکل 75 دنوں میں نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آنے والے جو مہینہ ہے یا 2 مہینے یا 6 مہینے میں پتہ نہیں کیا کچھ چمتکار ہو جائے گا جناب, اور چیزیں سستی ملنا شروع ہو جائیں گی, یا بجلی ہمیں مفت ملنا, یہ قطعی طور پر ممکن نہیں. میں تو یہاں تک یہ کہوں گا میر صاحب کہ اگر 75 مہینے جو آپ کے اگلے ہیں, 75 مہینے سے مراد یہ کہ تقریباً 6 سال کا عرصہ بن جاتا ہے, اگر ان 75 مہینوں میں بھی ہم اپنی جو ہماری معیشت ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور عوام کو اشیاء خرد و نوش میں ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم پھر بھی کہیں گے کہ چلیں یہ بھی 1.25 لاکھ ہے کہ چلیں عوام کو کم از کم ہم ایک مطلب ہے اس پہ سمت میں تو گامزن ہو گئے کہ جہاں پہ اس کو ریلیف ملنا شروع ہے. لیکن ابھی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یقین مانیں کہ میں چند سودے چھوٹے چھوٹے مطلب آپ ایک دال کا پیکٹ یا ایک گھی کا پیکٹ چھوٹے چھوٹے 9-10 ہزار روپے 9-10 ہزار روپے میں کسی دور میں آپ تھوڑا سا ہم وہ دور نہیں کرے بابا کا اعظم صاحب کا دور نہیں کرے, یا ہم آج سے 50 سال پہلے والا بھی بنی بات کریں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ آپ 8 سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, 10-12 ہزار روپے میں آپ گاڑی مطلب سمجھیے مطلب بھر کے سودوں کی گھر پھینک دی, مہینہ پورا کھاتے تھے. تو مہنگائی میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اور جو آنے والے دن ہیں وہ 2 یا 3 سالوں میں وہ عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر لاکھ. ٹھیک ہے جی, ایک ٹریک پر معیشت بہتر ہوتی نظر آئے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے, تو لوگ مطمئن ہو جائیں گے, ان کو یہ آسرا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اچھے دن بھی وہ ضرور آئیں گے. پروگرام جاری ہے, وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کامران سلیم جیولرز, مین صرافہ بازار, چکوال. بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم. خدمت کے 50 سال, نسل در نسل آپ کے پیش. کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے. نیو کامران سلیم جیولرز. ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارے ہاں سنگاپور, دبئی اور انڈین گولڈ, فینسی ورائٹی, ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے. اسپیشل آفر, چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ. رابطہ کامران سلیم جیولرز, نیو کامران سلیم جیولرز, 0300 547 3400 0334 547 3400. ویلکم بیک جی. کمرشل بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں, اور جس طرح اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھی ہیں, مہنگائی ہے, اسی حوالے سے آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی صفی الدین صفی. صفی صاحب, مہنگائی تو چلیں ایک اپنی رفتار کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے, لیکن اصل چیز ہے مصنوعی مہنگائی جو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور مصنوعی مہنگائی کو روکنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور پرائس کنٹرول جو مجسٹریٹ ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ضلع چکوال میں
یہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی, اور وہ جو کمیٹی ہے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں وہ مؤثر کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہے؟ میری صاحب اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ بالکل جو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف مجسٹریٹی کے نام پر جاتے ہیں اور فرضی چلان کرتے ہیں, اور کئی ایک مجسٹریٹوں کی تو یہ رپورٹ ملی ہے کہ وہ لاکھوں روپے کی دیہاڑی لگا کر شام کو 5-10 ہزار روپے جمع کرتے ہیں. ایک تو یہ مجسٹریٹی نظام جو ہے نا جی, جو عام محکموں کے مجسٹریٹوں کو اختیارات تفویض کیے جاتے ہیں, یہ نظام بالکل سراسر غلط ہے اور اس کے میں خلاف ہوں. دوسرا, حافظ صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا. بھائی آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جو اسمگلنگ روکنے والے ادارے ہیں جب وہ متحرک نہیں ہوں گے اور ہر چیز افغانستان چینی اسمگلر ہو کر جا رہی ہوگی, ہر چیز جا رہی ہوگی, اور اسمگلنگ روکنے والے ادارے چند ٹکے لے کر جانے دو اور بھول جاؤ, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بطور عالمی چیف ہر ایک چیز پر نظر رکھنا جنرل عاصم منیر کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھیں, اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ یہ ٹماٹر ہے, یہ چکوال کے نوائی علاقوں میں اتنی مقدار میں پیدا ہو رہے ہیں, یہ لوکل سبزیاں ہیں, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو ہی وہ کہتے ہیں کہ 2 روپے تیل بڑھے ہیں, جو ہی کوئی سونا بڑھا ہے, ریڈی والے خود بخود 400 بیچ رہے ہیں, وہ 500 روپے آلو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہے. صبح سویرے جو ریٹ لسٹ یہ 15 روپے کی لے لیتے ہیں, لیکن اس ریٹ لسٹ کو لے کر سب سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو چھپایا جائے. اس کو چھپانے کے بعد 4 گنا زیادہ اس ریٹ لسٹ سے زیادہ منافع لے کر وہ بیچتے ہیں اور عوام کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر ہاتھ مہنگائی میں خود دکانداروں کا ہے, اور دوسرا ہاتھ اور دوسری ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پوری نہیں کر رہی کہ ریٹ لسٹ دے کے وہ فارغ ذمہ ہو جاتی ہے. اسے چاہیے کہ وہ ہر روز دوسرے روز تیسرے روز مختلف ریٹوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے, تو تب عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, عمل درآمد ضروری ہے. جو سرکاری نرخنامہ جاری ہوتا ہے جب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو عوام کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے. اور یہ جو نرخنامہ ہے, یہ جو لسٹ جاری کی جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ دکانداروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان قیمتوں پر چیزیں نہیں بیچنی, کیونکہ کوئی بھی چیز اس قیمت پر نہیں بک رہی ہوتی جو سرکاری نرخنامے میں بتائی جاتی ہے, طے کی جاتی ہے. تو اس پر عمل درآمد اگر نہیں ہونا تو کم سے کم یہ 15 روپے ہی دکانداروں کے بچا لیں, کیونکہ انہوں نے پھر یہ صارف سے ہی لینے ہیں, انہوں نے لوگوں اس کی جیب سے نکالنے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہے. یزدانی صاحب, جس طرح ابھی ہم آٹے کا ذکر کر رہے ہیں, آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, گھی کی بات ہو رہی ہے, دالوں کی قیمت بڑھ گئی, چینی مہنگی ہو گئی, اور چیزیں مہنگی ہو رہی ہے, تو ایک عام آدمی کا جو کچن ہے وہ کن مشکلات کا شکار ہوا ہے؟ پہلے کچن چلانے میں کتنی آسانی تھی اور اب کتنی مشکل اس کو پیش آ رہی ہے؟ شکریہ میر صاحب. جہاں تک تعلق ہے مہنگائی کا, تو کچن جو ہے وہ تو اس ٹائم ہی بند ہو گیا تھا جب بجلی کے بل زیادہ آنے شروع جی. پھر اوپر سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ. اسی طرح جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اشیاء خرد و نوش, سب چیزیں, ہر چیز, کرایہ, گاڑیوں کا کرایہ, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے بڑھا دیتے ہیں. یہ جو آپ لسٹ کی بات کر رہے تھے نا کہ دکانداروں کے پاس, فروٹ والوں کے پاس, سبزی والوں کے پاس, ریڈی والوں کے پاس لسٹیں جاتی ہیں, یہ تو ان کی 15 روپے لسٹ کی اپنی ایک کمائی ہے. اس پہ عمل کوئی نہیں ہوتا نا, یہ چیک کرتے ہیں دوبارہ چاہ کے کہ انہوں نے لسٹ لگائی ہے, سامنے لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی ہوئی. تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. غریب آدمی جو ہے وہ بالکل اس کی سانس بند ہو چکی ہے, اور بالکل یہ جو کہتے ہیں نا آپ, یہ جو جعلی مہنگائی ہے, یہ جعلی مہنگائی بھی ہے, لیکن اوپر جو حکومت ہے نا وہ بھی وقتی
निगरान हुकूमत आ गई है, उसको भी ठीक। कोई परवाह नहीं है कि हमने कौन सा इतना लंबा रहना है। ठीक है। तो उनको भी कोई इसमें आवाम की बिल्कुल ठीक है जी, ना हुकूमत को कोई परवाह है और ना किसी और को कोई परवाह है, बस सोचना पड़ेगा कि मुल्क के मामलात वो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है और इस सिलसिले में फौरी रिलीफ दरकार है। वो किस तरह ये रिलीफ दिया जाएगा, ये जो साहिब इक़्तिदार हैं ये सोचना उनका काम है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।